جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے جی آپ کے برڈس اور آپ خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ گرمی کی شدت پھر سے بہت زیادہ ہو گئی ہے، حبس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ کچھ دن لگاتار بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے حبس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور جو لوگ 1 ستمبر کو باکسز لگانے کا سوچ رہے تھے، کیونکہ آج 25 اگست ہو گئی ہے، تو جو لوگ سوچ رہے تھے تو وہ میرے خیال سے تھوڑا سا گیپ ڈال لیں، ڈیلے کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو برڈ جو ہیں وہ ایگریسو ہو جائیں گے اور بریڈ پھر بھی آپ کے پاس ویسی ہی آنی ہے۔ میرا تو یہ ایکسپیرینس کہتا ہے کہ بریڈ آپ تھوڑا لیٹ لے لیں اور اچھی لے لیں، وہ زیادہ بینیفیشری ہے۔ نسبت یہ ہے کہ ہم لوگ باکسز تو لگا دیتے ہیں، لائک میں نے جب فرسٹ ٹائم جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو میں نے باکسز 1 ستمبر نہیں بلکہ کوئی ہفتہ پہلے ہی اگست میں ہی لگا دیے۔ تو ہوا کیا کہ نو ڈاؤٹ انہوں نے ایگز تو لے کر دیے، لیکن جو بریڈر پیئر تھے، بیسیکلی میں نے کچھ بریڈر پیئر بھی پرچیز کیے تھے، تو وہ جو بریڈر پیئر نے ایگ تو لے کیے کیونکہ ان کو باکس چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے ایگ لے کر دینا ہے، لیکن اس ایگ لے کرنے کا ہم نے جو سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے سال میں ایک پیئر سے 3 سے 4 ہم نے اس سے کلچ لینے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو کلچ آنے ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ اگر باکس جلدی لگا دی ہیں تو جو کلچ ہے آ تو جائے گا آپ کے پاس، لیکن وہ سارا کا سارا کلچ ضائع ہو جائے گا۔ فیمیل کی اتنی ایفرٹ بھی، اور اس کو آپ کہہ لیں کہ آپ نے 20-30 دن 20 کے دن 10-15-20 دن آپ کو ایگز آتے لگ جانے ہیں، پھر آپ نے 10-15 دن اور آگے 15-20 دن ہیچنگ کے لیے دیکھنے ہیں، تو وہ سارا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ کا جلد باکس لگانے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ضائع اس سینیریو میں ہوتا ہے کہ آپ کا ایک کلچ ضائع ہو جاتا ہے، لائک آپ نے اگر اس سے 3 کلچ سوچے ہوئے تھے سال میں، جو کہ لینے آلموسٹ 3 ہی چاہیے، لوگ 4 بھی لیتے ہیں، 5 بھی لیتے ہیں، لیکن وہ جو چلیں اگر آپ 4 کے حساب سے بھی لگاتے ہیں تو ایک کلچ آپ کا ضائع ہو گیا۔ اب آپ اس فیمیل سے 3 کلچ لے سکتے ہیں۔ یہی ہے اگر ہم تھوڑا سا ویٹ کر کے موسم کی تھوڑی سی بہتری دیکھے کہ جس میں آپ کو لگے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم کھل گیا، اگر آپ اس میں لگاتے ہیں تو وہ جو آپ کا پہلا کلچ ضائع ہونا تھا وہ آپ کا پہلا کلچ سیف ہو جاتا ہے، جس سے پھر آپ کے پاس جو بریڈ ہے وہ اچھی آتی ہے۔ جہاں پہ آپ کے 2 چکس سروائیو کرنے ہیں وہاں پہ 3 سے 4 کرتے ہیں۔ باقی تو اگر نہیں سروائیو کرنے تو اس کی وجوہات تو کافی زیادہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ برڈ ایک ایسی مطلب کہ بریڈ کے لحاظ سے ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کے باکس لگانے کے بعد اس کے کراس کرنے پہ ایشو آ جاتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے کراس کر لیا ہے، کراس ہی ٹھیک نہیں ہوا تو پھر ایگز نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ کا کراس ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ کے ایگز آ جائیں گے۔ اب ایگز آنے پہ فیمیل کو ایگ بونڈنگ ہو سکتی ہے۔ وہ اگر معاملہ سارا ٹھیک ہو گیا، نہ اس نے ایگ لے کر دیے، ایگ لے کرنے کے بعد فیمیل ایگز پہ نہ بیٹھی، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اب فیمیل ایگز پہ اگر صحیح بیٹھ رہی ہے تو وہ موسم کی وجہ سے موئسچر کی وجہ سے ڈیڈ ان شیل ہو گئے۔ یہ پھر اگر ڈیڈ ان شیل نہیں ہوتے، وہ ساری ہیچنگ ٹھیک ہو جاتی ہے، فیمیل بعد میں اس کو فیڈ نہیں کرواتی۔ اگر وہ فیڈ کروا دیتی ہے تو کوئی آپس میں لڑ کے یا اس کو جو میل ہوتا ہے وہ اگریشن میں آ کے وہ اپنے چکس کو مار دیتا ہے، یا فیمیل ہی اس کے پر نوچنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ شروع سے اینڈ تک کا جو پروسیجر ہے اس میں ہر ایک دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کاروبار میں، چاہے وہ آپ کوئی بھی کاروبار لو برڈز کے لحاظ سے کر رہے ہیں یا کوئی بھی برڈز آپ نے رکھے ہیں۔ تو یہ شروع پہلے دن باکس لگانے سے لے کے آپ کے چکس سیلف ہونے تک ایک ایک دن آپ کے لیے بڑا اس میں مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بریڈ کرواتے ہیں، اسپیشلی جو بریڈرز ہیں جو خود بریڈ کرواتے ہیں، وہ ہی ساری سینیریو کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو بروکر ہے جو برڈ یہاں سے لے کے آگے سیل کرتا ہے اس کو میں غلط نہیں کہتا، وہ حلال رزق کمائے جی، یہاں سے چیز لے کے آگے سیل کرے، اپنا پروفٹ رکھے،
تو وہ اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن یہ چیز بروکر نہیں سمجھ سکتا. بروکر کو یہی ہوگا کہ وہ چیز لے کے آیا تو لائف روک ہے، آتے ہی ڈیتھ ہوگی اس برڈ کی. اس کو یہ چیزیں موسٹلی تنگ کریں گی. باقی یہ جو ساری جو چیزیں ہیں یہ صرف ایک بریڈر ہی سمجھ سکتا ہے، اور جو بریڈ کروانے میں آپ کو مزہ آئے گا وہ بروکری میں مزہ نہیں آتا. جو برڈ آپ خود بریڈ کرواتے ہیں، اپنے ہاتھ سے باکس لگاتے ہیں، پھر اس کا دانہ پانی کرتے ہیں، سافٹ فوڈ بناتے ہیں، تو اس کا سارا پروسیجر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر جب چکس آتے ہیں وہ سیلف ہوتے ہیں، تو وہ جو خوشی ہے وہ ایک بریڈر ہی فیل کرتا ہے، بروکر کو اس کا مزہ نہیں آتا. تو بڑا انجوائبل پروسیس ہوتا ہے یہ سارا. اور آپ اس میں سے کچھ برڈس کو آپ ٹیم کر سکتے ہیں. لائک اس میں میرے پاس کچھ برڈس ٹیم بھی ہیں، تو وہ کچھ برڈ اس میں سے نکالیں، آپ اس کو ہینڈ فیڈ کروائیں تو بڑے پیارے ٹیم ہو جائیں گے. تو یہ جو شوق ہے، یہ جو برڈس کے معاملات ہیں، یہ بڑے مزیدار ہیں آپ کے گھروں میں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا پورا کمرہ ہی، آپ جیسے آپ یہ برڈس دیکھ رہے ہیں، آپ سارے برڈس دیکھ کے آپ کہیں گے میں نے پورا کمرہ ہی بننا ہے. یہ بس اپنا اپنا شوق ہے، شوق کہہ لیں، کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں بڑے لوگوں نے ختم کر دی ہیں. لیکن اب شوق اس طرح کا، اس کو کہہ لیں گندا شوق کہہ لیں، اچھا شوق کہہ لیں، کہ ختم کرنے کو دل نہیں کرتا، سیل کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. حالانکہ اس میں آپ کو بلو فشریز نظر آ رہی ہوں گی، چھوٹے موٹے برڈز، لوٹینو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 600 700 800 روپے میں یہ سیل ہو رہا ہے. تو سیل کرنے، کیونکہ یہ دانہ پانی آپ کا صرف ایکسٹرا کھا رہے ہیں، تو سیزن میں بھی کیا رسپانس دیتے ہیں واللہ عالم کچھ آئیڈیا نہیں. لیکن یہ چیز ہی ایسی ہے کہ کمرے میں جا کے آپ کو ایک رونق سی فیل ہوتی ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور کہیں جہیں پہ آپ کے پاس اگر تھوڑے سے پیٹس ہوں جو آپ کے ساتھ بڑا گل مل جائیں، تو وہ تو آپ کو ویسے ہی دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو سیل کریں. تو یہ بڑا مزیدار کام ہے. سیزن میں جو بریڈ ہے وہ بہتر آئے گی، انشاءاللہ ضرور آئے گی، لیکن تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا پڑے گا. تھوڑا سا اگر ہم لیٹ باکس لگا دیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ بریڈ کا پروسیس ہے وہ آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. بنسبت یہ کہ ہم باکس لگانے کے بعد ایگز آ گئے ہیں، اب ہمیں ٹینشن پڑے گی کہ ایک دم، کیونکہ حبس اور گرمی ایک دم پھر آنی ہے. اور جس طرح ابھی ہے ہمارے یہاں پہ لاہور میں بہت گرمی ہے. تو باقی جہاں پہ ٹھنڈ ہے ان کا تو ہم نہیں ڈسکس کرتے، جہاں پہ موسم ٹھیک رہتا ہے مری والے ایریاز میں اس طرح کی. لیکن یہ کہ اپنے اپنے ایٹماسفیئر کے لحاظ سے، یہاں کے لحاظ سے فی الحال باکس نہیں بنتے. موسٹلی لوگ لگاتے ہی اکتوبر میں اب. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی بریڈ عطا فرمائے. اپنے پیٹس کا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں. اللہ حافظ.